محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی نشست میں آپ کو انتہائی اہم صورت اور انتہائی اہم مشکل حل کے لیے بات بتاتا ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ بہت لمبی صورت یا بہت مشکل آیت بتاتا ہوگا۔ وہ آیت اور صورت بہت ہی آسان ہے اور ہر بندے کو زبانی آتی ہے، اور جس کو نہیں آتی تو وہ میں کہتا ہوں کہ پرلے درجے کا ان پڑھ بندہ ہوگا، کیونکہ بچوں کو بھی یہ صورت آتی ہے اور اس صورت کو ہر مسلمان یاد کرے۔ اس صورت کے ساتھ انسان کی تمام مشکلات کا علاج اور تمام بیماریوں کی شفا اور مسائل کا حل وابستہ ہے، کیونکہ اس صورت کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کثیر النسلی، کہ آپ کی جو نسل ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی۔ آپ کی نسل میں، آپ کی قومیت میں، آپ کے خاندان میں اتنی برکت ڈالوں گا کہ ہر جگہ پر آپ کی نسل پہنچ جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ مقتول نسل ہوگا، اس کی آگے نسل نہیں چلے گی۔ یہ اصل میں مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کے آخری شہزادے حضرت ابراہیم کی وفات پر خوشی منائی تھی اور ایک فنکشن منعقد کیا تھا، اور کہا کہ جب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا تو اس کا کام ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ آخری بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام غمزدہ اور انتہائی پریشان تھے، تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، کثیر النسلی یا حوض کوثر، یعنی آپ کو کثیر تعریف والا اور کثیر النسل اہل و عیال والا اور انتہائی مبارک مقدس خاندان والا اور حوض کوثر کا حامل پیغمبر پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے شکرانے میں آپ اپنے رب کی تعریف اور صلاۃ اور نماز جو محترم شان عبادت ہے پڑھا کیجیے، اور قربانی دے۔ قربانی سے مراد یہ نحر ہے، یعنی سنت ابراہیمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جو عید الاضحیٰ کے دن منائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی مقتول نسل ہوگا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ابو جہل اس وقت مکے کا سردار تھا اور سب کا وڈیرا تھا، اور اس نے ہی اس فنکشن کی انچارج والی ذمہ داری اٹھائی تھی اور اس نے ہی خوشی منائی تھی، اور اس کی نسل آگے نہیں چلی۔ بیٹا اکرمہ مسلمان ہوا، پیغمبر علیہ السلام کا تابعدار غلام بنا، اور اس کی بیٹی غورہ، جس کو سیاسی شکست دینے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے رشتے کی عقد نکاح کی بات، جو حارث بن ہشام تھا یعنی ابو جہل کا بھائی، ابو جہل نے اس کو رشتہ بھیجا۔ ابو جہل کے بھائی حارث نے حضرت علی شیر خدا کو اپنی بھتیجی کا رشتہ بھیجا، غورہ بنت ابو جہل کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکمت عملی پسند آئی کہ میں اگر ابو جہل کے خاندان اور بنو مخزوم کے قبیلے سے منسلک ہو جاؤں تو یہ سارا قبیلہ جو ہر وقت اسلام دشمنی میں پیش ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی اور عداوت اور بغض سے اور بغاوت سے بری ہوئی ہے، ان سب کو ہدایت مل جائے گی تو میرے لیے ایک بہت بڑا احساس ہوگا۔ تو حضرت علی نے ارادہ کر لیا۔ حضور علیہ السلام بہت غصے میں آئے، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس انار کے سرخ دانوں کی طرح بالکل لال ہو گیا، اور حضور نے فرمایا میں حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن حضرت علی شیر خدا اگر میرے دشمن کی بیٹی کو لانا چاہتا ہے میری بیٹی کو فارغ کر دے۔ تو یہ حدیث تقریباً زبان زد عام ہے، ہر کسی نے سنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں دشمن کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میری بچی دشمن کی بیٹی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ حضور علیہ السلام کی غیرت تھی، لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے قربان جاؤں کہ انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ غورہ کی نسل آگے نہیں چلی، اس نے شادی بھی کی لیکن لاولد تھی۔
تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ بشارت سنا دی کہ یہ جو جشن منا رہے ہیں یہ غروب ہو رہے ہیں، ان کو کہنا میں طلوع ہو رہا ہوں، تو غروب ہو رہا ہے، اور تو کیا مٹا سکے گا مجھے، تو ظلمتوں کا پالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ہاتھ میں اجالا، تو کیا مٹا سکے گا مجھے، تو ظلمتوں کا پالا، میں طلوع ہو رہا ہوں، تو غروب ہو رہا ہے۔ تمہارا سورج غروب ہو گیا، بدر کے میدان میں لتڑا گیا، مارا گیا، اور ایسا ذلیل رسوا ہوا کہ معاذ معوذ کے ننھے منھے بچوں کے ہاتھوں وہ جہنم رسید ہو گیا، تو اس کا سارا کھاتا ہی ملیامیٹ ہو گیا۔ تو اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ کسی کی آزمائش یا تکلیف پر، کسی کے غم پر کسی کو خوشی نہیں منانی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ تو ابو جہل کی نسل کشی ہو گئی۔ دنیا میں کوئی اگر آج ابو جہل کا نام نہیں رکھتا تو آج ابو جہل کی اولاد کا نام بھی نہیں جانتا، کیونکہ غورہ اور اکرمہ کے علاوہ کوئی اور اس کے بیٹے آئے ہی نہیں ہیں، آگے نسل چلی ہی نہیں ہے، اور اکرمہ تو صحابی بن گیا، جس کی وجہ سے اس کی آج عزت توقیر ہے، اس کا احترام ہے۔ لیکن میں جو آپ کو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ سورۃ الکوثر اگر 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں اور اس طریقے سے پڑھیں کہ آخر میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ کر دعا مانگے تو آپ کی ہر ناممکن دعا قبول ہوگی، آپ کی مراد پوری ہوگی، آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائیں گے، اور آپ کو عزت اور مقام اور شان ملے گا، اور آپ کو جاب بھی ملے گی، رشتے کے بارے میں پریشان پسند کا رشتہ ملے گا، جاب کے بارے پریشان ملازمت ملے گی، اور اگر آپ کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہیں تو بیماری سے شفا ہوگی، اور اگر آپ کو دشمن کا سامنا ہے تو دشمن آپ کے مغلوب ہوں گے، اور اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی اللہ پاک اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیں گے۔ والسلام۔